آج بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے جو لداخ میں ہوا، خاص کر لیہ میں جو وہاں پہ بچے نکل آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 14 دن سے وہاں پہ بھوک ہڑتال میں تھے۔ اس میں ایک بزرگ اور اس کی بیوی، کل جب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور ان کو اسٹریچر پہ لیا گیا ہسپتال، تو ان بچوں کے سے رہا نہیں گیا۔ 5 سال سے وہ وہاں پہ خاموشی سے احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں 6 شیڈول اور اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے، اور انہوں نے وانگچو ان کے لیڈر تھے، لے سے وہ پیدل چلے دلی تک کہ ان سے کہیں کہ اس چیز کو دیکھیں۔ انہیں گاندھین طریقہ استعمال کیا تھا، کوئی آندولن نہیں کیا تھا، مگر پھر ان بچوں کو یہ لگا کہ جو 5 سال انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہمیں نوکریاں ملیں گی، ہم لوگوں کو یہاں پہ سویدھا ملے گی اور ہم لوگ آگے بڑھ سکیں گے، وہ وعدے سارے کھوکھلے نکلے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان سے رہا نہیں گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ اور معافی چاہتا ہوں یہ کہنے کو، انہوں نے گاندھی کا راستہ چھوڑ کے آندولن کا راستہ لیا، جس میں کہ انہوں نے بہت سخت قدم اٹھائے، جس میں انہوں نے بی جے پی کا دفتر جلا دیا، کئی پولیس کی گاڑیاں جلا دی، کئی اور دفتروں کو انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، اور اس میں پولیس کو وہاں سے گولی چلانی پڑی۔ ابھی تک تو یہ خبر ہے کہ 4 لوگ کی وہ موت ہوئی ہے اور کئی سیریس ہیں، اور کہتے ہیں قریباً 60 سے 80 لوگ ہسپتال میں ہیں، کئی ان میں سے کافی سیریس ہیں۔ نتیجہ اس لیے ہے کیونکہ جو وعدے کیے گئے ان سے، ہر بار ان سے کہا گیا ہم کچھ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر کچھ نہیں۔ اور میں حکومت ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بارڈر اسٹیٹ ہے، چین ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کافی وہاں کی زمین ان کے قبضے میں ہے، وہاں پہ ایسی چیز ہونا ہمارے وطن کے لیے خطرناک ہے۔ مہربانی کر کے اس کو سلجھانے کی کوشش کیجیے اور بات چیت کا راستہ جلدی سے اختیار کیجیے، انتظار نہ کیجیے کہ پھر سے اس میں چنگاری لگ جائے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کوئی جماعت ہے جو اس کے پیچھے ہے، کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ باہر سے آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے، جب بھی یہاں کچھ ہوتا تھا کہتے یہ باہر سے آ رہا ہے، باہر سے نہیں ہے، یہ وہاں کے لوگوں کی آواز ہے، دلوں کی آواز ہے۔ وہ اب زیادہ انتظار نہیں کریں، انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، انہیں کشمیر سے یہ وعدہ کیا تھا، جموں کشمیر سے الیکشن ہو جائیں گے، آپ کے ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے گا۔ آج 11 مہینے ہو گئے، اسٹیٹ ہوڈ کا کوئی بھی ہمیں سامنے نہیں آیا، کوئی موومنٹ اس کے پاس نہیں۔ انہیں لداخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور میں اور میری جماعت ان بچوں کے ساتھ ہے جن کی جانیں گئی ہیں، اور ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور ان کے ماں باپ یہ صدمہ برداشت کر سکیں، اور جو ہسپتال میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے کہ وہ پھر سے اپنے کاموں میں لگ جائیں اور گھر پہنچیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔
ڈاکٹر صاحب یہ 2019 کے بعد اس طرح کی آوازیں ہوتی جس میں اسٹیٹ اور شیڈول کی مانگ کی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے خود دیکھ لیا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ سے 50,000 کی نوکریوں کی بات کی تھی، کوئی نوکری نہیں ہے، ہائی لیول پہ تو کہیں بھی کوئی نہیں ہے، سب باہر سے ٹھوسے گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک کالونی جیسی بنا رکھی ہے۔ اسی کی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اب خاص کر جوانوں میں ہمت آ گئی ہے کہ جان جائے مگر ہم نے اپنا حق حاصل کرنا۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی پہلے وہ پیسفل پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے، آپ وائلنٹ ہو گئے، تو کیا راجنیتک دل نیشنل کانفرنس سپورٹ کرتا ہے جو ان یواؤں نے وہاں پہ کیا؟ دیکھیے، نیشنل کانفرنس نے کبھی بھی گاندھی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہم نے نہ کبھی پتھر اٹھائے نہ بم چلائے، بلکہ قربانیاں دی، مگر ویسا راستہ استعمال نہیں کیا۔ مگر کل کیا ہوگا، ہمارے بچے کیا کریں گے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بی جے پی الزام لگا رہی ہے کہ سب کیا کرایا کانگریس نے۔ وہ تو جناب ہر وقت کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا قصور نہیں دیکھیں گے، وہ دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ذمہ دار تو وہ ہے، حکومت تو وہ چلا رہے ہیں وہاں 2019 سے، تو کانگریس کہاں سے آئی؟ کانگریس تو وہاں 5,000 کیا 10 آدمیوں کو جمع نہیں کر سکتی۔ یہ کانگریس کا نہیں، یہ وہاں لوگوں کے خون کی دلوں کی آواز ہے۔ اسی کے اوپر انگلی مت اٹھائیے، بلکہ سلجھانے کی بات کیجیے، الجھانے کی بات مت کیجیے۔ سر ایم ایچ کا کہنا ہے کہ جو سونم وانگچک کے اسپیچز جو تھے وہ پرووکیٹ تھے، ان کی وجہ سے وہاں کی وہ اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ سب غلط بیانی ہے ان کی، ملک کے لوگوں کو سچائی سے دور رکھنے کی۔ وانگچک نے کبھی بھی گاندھی کے راستے کو نہیں چھوڑا، مگر آج ہمارے بچوں نے وہاں پہ وانگچک کو سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا یہ راستہ نہیں چلے گا، اب راستہ چلے گا تو جو انہوں نے راستہ اختیار کیا، اس میں وانگچک کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ سر سی بی آئی انیشیٹو اینڈ انکوائری لیٹ می ٹیل یو، انہوں نے جب الیکشن ہار گئے وہاں پہ ان نے ان لوگوں پہ کئی لوگوں پہ وہ ڈریکونین لا لگایا، سیفٹی لا، جیلوں میں رکھا ان کو، کیا کیا گھروں میں گئے تکلیفیں دینے کے لیے، کیونکہ ان کا بی جے پی کا آدمی جیتا نہیں تھا۔ اب سی بی آئی کی انکوائری لگا رہے ہیں۔ جتنا یہ دبانے کی کوشش کریں گے اور زور اور فورس کو استعمال کریں گے، ان ایجنسیز کو استعمال کریں گے، میں معافی کہتا ہوں ان سے، بیان کہتا ہوں ان کو، یہ حکومت ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں، وہ گڑا پھٹ رہا ہے، پھٹ گیا ہے۔ اب آپ طاقت کو استعمال مت کیجیے، بہت ہو گیا طاقت، اب بات چیت کا راستہ استعمال کیجیے اور آگے چلیے، صرف ہوا میں بات مت کریے۔ بات کر رہے ہیں 6 مہینے کے بعد پھر بات کریں گے، اب نتیجے پہ آئیے، کیا دینے کو آپ تیار ہیں، وہ سوال۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کل سونم وانگچک نے یہ کہا تھا کہ یہ جن زی کا آندولن ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ لداخ از ہیڈنگ ٹوورڈز لائک سچویشن نیپال اینڈ بنگلہ دیش، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نیپال از ڈفرنٹ، بنگلہ دیش از not. They are two independent countries. Here is our nation. We are, the nation itself, the leaders in Delhi, are responsible for what has happened in Ladakh. They kept on talking without putting anything in front. So what do you expect those young people to do? They waited. 5 years they waited, hoping that Delhi will wake up and will take into consideration their inner feelings. They feel let down, nothing else. And I think Delhi must move faster in solving these problems of Ladakh.